الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین الہدیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، تذکرۃ الاولیاء کی ایک اور نشست میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آج تذکرۃ الاولیاء میں ہم اللہ کے جس محبوب اور برگزیدہ اور مقرب بندے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت ذوالنور مصری رضی اللہ تعالی عنہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ سلطان معرفت اور بحر توحید کے شناور تھے اور عبادت و ریاضت سے مشہور زمانہ ہوئے، لیکن اہل معرفت ہمیشہ آپ کو بے دین کہہ کر آپ کی بزرگی و عظمت سے انکار کرتے رہے، اور آپ نے بھی کبھی کسی پر اپنے اوصاف کے اظہار کی زہبند نہ فرمائی، جس کی وجہ سے تا حیات آپ کے حالات پر پردہ پڑا رہا۔ آپ کے توبہ طائب ہونے کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ کسی شخص نے آپ کو اطلاع دی کہ فلاں مقام پر فلاں نوجوان عابد ہے، اور جب آپ اس سے ملنے کے لیے اور اس کا فیض حاصل کرنے کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص درخت پر الٹا لٹکا ہوا ہے، اپنے نفس سے مسلسل یہ کہے جا رہا ہے کہ جب تک تو عبادت الہی میں میری ہمنوائی نہیں کرتا میں تجھے یوں ہی اذیت دیتا رہوں گا حتیٰ کہ تیری موت واقع ہو جائے گی۔ یہ واقعہ دیکھ کر حضرت ذوالنور مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب رونے لگے، اور جب نوجوان عابد نے پوچھا کہ تم کون ہو، یہ بندہ کون ہے کہ جو ایک گناہ گار پر ترس کھا کر رو رہا ہے، یہ سن کر آپ نے اس کے سامنے جا کر سلام عرض کیا اور اس کی مزاج پرسی کی، اور اس نے بتایا، بندے نے بتایا کہ چونکہ یہ بدن عبادت الہی پر آمادہ نہیں ہے اس لیے یہ سزا دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا مجھے تو یہ گمان ہوا کہ شاید تم نے کسی کو قتل کر دیا ہے یا کوئی تم سے گناہ عظیم سرزد ہو گیا ہے، اس لیے تم اپنے آپ کو یہ سزا دے رہے ہو، لیکن یہ تو تم اپنے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ تمام گناہ مخلوق سے اختلاط کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے میں مخلوق سے رسم و رواں کو بہت بڑا گناہ تصور کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم واقعی بہت بڑے عابد ہو۔ اس نے جواب دیا کہ اگر تم کسی بڑے عابد سے ملنا چاہتے ہو اور اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے پہاڑ، تم اس کی چوٹی پہاڑ دیکھ رہے ہو، اس پہاڑ کے پیچھے ایک فلاں بندہ ہے، وہ بہت بڑا عابد ہے، تم اس کے پاس جاؤ۔ جب آپ اس پہاڑی پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان کو دیکھا جس کا ایک پیر کٹا ہوا باہر پڑا ہوا ہے اور اس کا جسم کیڑوں کی خوراک بنا ہوا تھا۔ جب آپ نے یہ صورت حال معلوم کی تو اس نے بتایا کہ ایک دن میں اسی جگہ میں فریب شیطانی میں مبتلا ہوا، اس کے نزدیک پہنچ گیا، اسی وقت غیب سے آواز آئی، اے بے غیرت، 30 سال خدا کی عبادت اور اطاعت میں تو نے گزار کر آج شیطان کی عبادت کرنے چلا گیا، لہٰذا میں نے اسی وقت اپنا ایک پاؤں کاٹ ڈالا، اس لیے کہ پہلا گناہ اسی قدم سے سرزد ہوا تھا اور یہی قدم جو ہے آگے بڑھا تھا، اس لیے میں نے اس گناہ کے کفارے میں اور اس کو سزا دینے کے لیے میں نے اپنے اس پیر کو کاٹ دیا۔ پھر بتائیے، وہ کہنے لگے، پھر بتائیے کہ آپ مجھے گناہ گار کے پاس کیوں آئے؟ وہ شخص کہنے لگا حضرت ذوالنور مصری سے، اگر کیوں آئے، اور اگر واقعی آپ کو کسی بڑے زاہد کی جستجو ہے تو آپ یہ جو پہاڑ کی جو چوٹی ہے نا اس پر چلے جائیں، لیکن جب بلندی کی وجہ سے آپ کا پہنچنا ناممکن ہو گیا تو اس نوجوان نے خود ہی ان بزرگ کا قصہ سنانا شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو بزرگ ہیں ان سے ایک دن کسی نے یہ کہہ دیا کہ روزی محنت سے حاصل ہوتی ہے، بس اسی دن سے انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ جس روزی میں مخلوق کا ہاتھ ہوگا وہ میں استعمال نہیں کروں گا۔ جب بغیر کچھ کھائے اور کچھ کھائے پیے کچھ دن گزار دیے تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ان کے گرد جمع ہو کر انہیں شہد مہیا کرتی رہیں، چنانچہ ہمیشہ وہ شہد ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ذوالنور مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
درس عبرت حاصل کیا اور اسی وقت سے عبادت و ریاضت کی طرف متوجہ ہو گئے. اور آپ جس وقت پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک نابینا پرندہ درخت سے نیچے آ کر بیٹھ گیا. اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کیسے مہیا کرے گا, یہ نابینا ہے, یہ کیسے جو ہے اپنا رزق تلاش کرے گا, کھائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت اس پرندے نے زمین کو کریدنا شروع کیا اور زمین سے جو ہے سونے کی پیالی برآمد ہوئی اور اس میں تل بھرے ہوئے تھے, اور دوسری چاندی کی پیالی گلاب کے عرق سے لبریز تھی. چنانچہ وہ پرندہ تل کھا کر گلاب پی کر درخت پر دوبارہ جا بیٹھا اور پیالیاں غائب ہو گئیں. یہ دیکھ کر آپ نے بھی اسی دن سے توکل پر کمر باندھ لی اور یہ یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی. تو اور اس لیے آپ پھر یہ سارا دیکھ کر آپ جنگلوں میں نکل گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے. حضرات محترم, پھر یہ ہے آپ کے توبہ طائب ہونے کا واقعہ. اور جیسے عرض بھی یہ کیا گیا کہ آپ چونکہ ایسے ولی اللہ تھے کہ جو اہل معرفت ہیں, جو اہل اللہ تھے, وہ آپ کی معرفت کا اور آپ کی ولایت کا انکار کرتے تھے, بلکہ آپ کو بے دین کے بھی کہتے تھے. بے دین کہنے کی بہت سی وجہ تھی, چونکہ آپ کا الگ مقام و مرتبہ تھا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن میں لبے دریا وضو کر رہا تھا کہ سامنے کے محل پر ایک خوبصورت عورت نظر آئی, اور جب میں نے اس سے گفتگو کرنے کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ دورے میں تم کو دیوانہ تصور, میں دور سے تم کو دیوانہ تصور کیے ہوئے تھی, اور جب کچھ تم پاس آئے تو میں نے تم کو عالم سمجھا, اور جب تم بالکل میرے پاس آ گئے تو عالم معرفت میں نے تمہیں تصور کیا, لیکن اب معلوم ہوا کہ تم ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں. اور جب میں نے اس کی وجہ پوچھی, حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں نے وجہ پوچھی اس عورت سے, تو اس نے جواب دیا کہ عالم جو ہے وہ نامحرم پر نظر نہیں ڈالتے, اور دیوانے وضو نہیں کرتے, اور اہل معرفت خدا کے سوا کسی کو بھی نہیں دیکھتے. یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی, اور میں نے سمجھ لیا کہ یہ غیب کی جانب سے ایک تنبیہ تھی. پھر اس دن کے بعد سے میں نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گیا. ذوالنون مصری, آپ کو ذوالنون کیوں کہا جانے لگا؟ تو حضرات محترم, ایک مرتبہ آپ کشتی پر سفر فرما رہے تھے کہ کسی بیماری کا موتی گم ہو گیا, ایک تاجر تھا اس کا موتی گم ہو گیا, اور جو سارے لوگ تھے وہ آپ کو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھنے لگے, اور اس کے بعد سے آپ کو خوب زد و کوب کیا. آپ نے آسمان کی جانب نظر اٹھا کر کہا کہ یا اللہ تو علیم ہے اور تو خوب جانتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی. یہ کہتے ہی دریا میں 100 مچھلیاں منہ میں ایک موتی دبائے نمودار ہوئیں. آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے موتی نکال کر اس بیپاری تاجر کو دے دیا. اس کرامت کے مشاہدے میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب لوگوں نے آپ سے معافی مانگی. اسی وجہ سے آپ کا خطاب ذوالنون پڑ گیا. حضرات محترم, ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی بہن کا کیا عالم ہے؟ اس سے پہلے ہم ایک نشست میں حضرت بشر الحافی کے بہن کا واقعہ بتا کر آئے. جب امام احمد بن حنبل کے پاس آپ ایک مسئلے کے لیے آئیں تو امام احمد بن حنبل نے آپ کی بہن کے لیے, یعنی بشر الحافی کے لیے کی بہن کو فرمایا تھا کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یہ اللہ والے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے گھر کا ماحول بھی بڑا عجیب ہوتا ہے, اور یہ فقط یہ خود ولی نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کے گھر میں جو موجود ہے وہ بھی ولایت کے درجے پر پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو حضرت ذوالنون مصری کی بہن پر, جو آپ کی بہن تھی, آپ کی صحبت کا کیا اثر ہوا تھا ان پر؟ ایک دن آپ یہ آیت تلاوت کر رہی تھی, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب تو نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل فرما دیا تو مومنین اس سے محروم کیوں ہیں؟ اور وہ باری تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی, باری تعالیٰ جب تو نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ اتارا تو مومنین اس سے کیوں محروم ہیں؟ چنانچہ اسی وقت آپ کی دعا کی برکت سے من و سلوہ کا نزول ہوا. پھر آپ صحرا کی جانب ایسی جگہ چلی گئی کہ پھر واپسی آپ لوٹ کر نہ آئیں اور آپ کا کچھ پتہ بھی نہ چلا. تو یہ آپ کی بہن کی, جو حضرت ذوالنون مصری کی بہن کا واقعہ. اولیاء اللہ کی شان کیا ہے ہم یہ بتاتے آ رہے ہیں. حضرت ابو جعفر نے بتایا کہ ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں موجود تھا اور آپ جمادات, پتھروں کی فرما برداری کے موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے کہ جمادات اہل اللہ کے اس درجہ فرما بردار ہوتے ہیں کہ اگر میں اس سامنے والے تخت سے یہ کہہ دوں کہ پورے مکان کا چکر لگا لے
تو وہ ہرگز دریغ نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہی سامنے آپ کے ایک تخت موجود تھا، اس تخت نے پورے مکان کا چکر لگایا، پھر اپنی جگہ پر قائم ہو گیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر ایک نوجوان نے روتے ہوئے اپنی جان دے دی اور آپ نے اسی تخت پر غسل دے کر اسے دفن کر دیا۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ مقروض ہو گیا ہوں، تو آپ نے ایک پتھر اٹھایا جو زمرد میں تبدیل ہو گیا اور وہی پتھر اس شخص کو دے دیا۔ چنانچہ اس نے اس پتھر سے 400 درہم میں اس پتھر کو فروخت کر کر اپنے قرض کی ادائیگی کی۔ تو سامعین و ناظرین، یہ اللہ والوں کی برکتیں اور اللہ والوں کی شان کہ آپ درس دے رہے ہیں پتھروں سے متعلق۔ تو آپ نے فرمایا جو سامنے تخت پڑا ہوا ہے نا، جمادات جس میں جان نہ ہو، ایسی چیزیں، اس کو فرمایا کہ ان چیزوں پر آپ درس دے رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا میرے سامنے جو تخت پڑا ہے، اگر میں اس کو حکم دے دوں نا، یہ میری بات کو رد نہیں کرے گی۔ چنانچہ آپ کا صرف یہی کہنا تھا کہ وہ جو تخت تھا اس نے مکان کی چاروں طرف چکر لگایا، پھر اپنی جگہ پر قائم ہو گیا۔ اسی طرح ابھی آپ نے سنا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں مقروض ہوں، قرض ادا کرنا ہے، آپ نے صرف زمین سے پتھر اٹھا کر دیا تو وہ پتھر جو ہے زمرد بہت قیمتی موتی بن گیا اور اس کو دیا تو اس نے 400 درہم میں اس فقط پتھر جو عام لوگوں کی نگاہ میں پتھر تھا، لیکن جب اس کو فروخت کرنے گئے تو وہ ایک بیش بہا قیمت میں اس کی تبدیل ہو چکی تھی، قیمت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اور یہ اللہ والوں کی برکتیں اور ان کی شان۔ حضرات محترم، اولیاء اللہ سے جو لوگ واقف نہیں ہیں، نہ آشنا ہیں، ان کے لیے حضرت ذوالنون مصری کیا فرماتے ہیں؟ ایک شخص اولیاء کرام کو خطی تصور کرتا تھا تو اپنی انگشتری دے کر فرمایا کہ اس کو دکان پر لے جا کر 1 دینار میں فروخت کر دو، لیکن بھٹیارے نے کہا کہ اس کی قیمت تو زیادہ مانگتا ہے، کچھ کم کر۔ پھر جب سنارے کے یہاں پہنچا اس کو لے کر تو اس نے 1000 دینار قیمت لگائی، اور جب اس شخص نے پورا واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ جس طرح بھٹیارہ مشتری کی قیمت سے آشنا نہیں، اسی طرح تم بھی مراتب اولیاء سے ناآشنا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ سونا ہے، اس سونے کو آپ لے کر جائیں کسی لوہار کے پاس تو اس کی قیمت کو وہ اتنا نہیں جانتا جتنا ایک سونار جان سکتا ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام کے مراتب کو بھی صرف جو اہل عشق ہیں، اہل محبت ہیں، وہی سمجھ سکتے ہیں، اور جو بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، وہ اولیاء کرام کے مراتب کو، ان کی شان کو نہیں جان سکتے۔ آپ نے اپنی خواہشات کو حضرات محترم سامعین و ناظرین کس طرح دفن کیا؟ مسلسل 10 سال تک آپ کو لذیذ کھانوں کی خواہش رہی لیکن کبھی نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ عید کی شب میں نفس نے تقاضا کیا کہ آج تو کوئی لذیذ کھانا کھا لیا جائے اور غذا ملنی چاہیے اور اس کو کھایا جائے۔ تو آپ نے نفس سے فرمایا کہ اگر تو 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دے تو میں تیری خواہش کو پورا کر دوں گا۔ نفس نے اس بات کو قبول کیا اور نفس نے 2 رکعتوں میں نماز کو، پورے قرآن کو ختم کر دیا۔ جب اس کے بعد آپ لذیذ غذائیں لے کر آئے تو پہلے ہی لقمہ اٹھا کر ہاتھ کھینچ لیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جب لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ پہلے ہی لقمے میں نفس نے خوش ہو کر کہا کہ آج 10 برس کے بعد تیری خواہش پوری ہو رہی ہے۔ چنانچہ میں نے لقمہ رکھ کر کہا کہ میں ہرگز تیری خواہش پوری نہیں کروں گا، لیکن اسی وقت ایک شخص آتا ہے اور ایک شخص عمدہ کھانے کی دیگ لے کے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں بہت مفلس اور بال بچوں والا ہوں، مگر آج میں نے صبح کو عید کی وجہ سے لذیذ کھانا پکایا اور سو گیا۔ میرے خواب میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر تو محشر میں مجھ سے ملاقات کا خواہش مند ہے تو یہ کھانا ذوالنون کو دے آ اور میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ وقتی طور پر آپ نفس سے سلا کر کے 1-2 لقمے کھانا چکھ لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام سن کر کہا کہ میں فرمانبردار کو اس میں کیا دریغ ہو، میں فرمانبردار اس میں کیا دریغ ہو سکتا ہے، یہ کہہ کر آپ نے تھوڑا سا کھانا چکھ لیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کبھی کبھار انسان کا کوئی باربیکیو یا فاسٹ فوڈ کھانے کا دل کرے تو وہ کھا سکتا ہے کبھی کبھار، اور نفس پر اگر خواہش کوئی چیز، نفس کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو اگر اس خواہش کو بجا لایا جائے لیکن جائز خواہش ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرات محترم، جس وقت آپ بلند مراتب پر فائز ہو گئے تو لوگوں کی ناواقفیت کی بنا پر آپ کو زندیق کا خطاب دے کر خلیفہ وقت سے آپ کی شکایت کر دی۔ چنانچہ آپ کو بیڑیوں پہنا کر لے جایا جا رہا تھا تو ایک ضعیفہ نے کہا کہ خوف زدہ نہ ہونا،
کیونکہ وہ بھی تمہاری ہی طرح خدا کا ایک بندہ ہے۔ اسی وقت راہ میں ایک بہشتی نے آپ کو پانی پلایا تو اس کے بدلے میں آپ نے اس کو اپنے خلیفہ سے کہا کہ اس کو درہم دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ قیدیوں سے درہم طلب کرنا یہ بزدلی کی علامت ہے۔ اس کے بعد آپ کو دربار خلافت سے 40 یوم کی قید ہوئی، اور اسی عرصے میں آپ کی ہمشیرہ روٹی کی ایک ٹکیا روزانہ آپ کے پاس لے کر جاتی، لیکن رہائی کے بعد ہر یوم کے حساب سے 40 روٹیاں آپ کے پاس محفوظ تھیں۔ اور جب آپ کی ہمشیرہ نے کہا کہ یہ تو جائز کھانا تھا، جائز کمائی تھی، پھر آپ نے کیوں نہ کھایا؟ تو فرمایا کہ چونکہ داروغہ جیل بد باطن قسم کا انسان ہے، اس لیے اس کے ہاتھ سے بھیجی ہوئی روٹی سے مجھے کراہت محسوس ہوئی۔ پھر آپ روانہ ہو گئے، ہونے لگے تو گر پڑے اور سر میں شدید ضرب آئی، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ خون کی ایک بوند بھی آپ کے لباس پر نہیں پڑی، اور جو خون زمین پر گرا تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ اور جب آپ خلیفہ کے دربار میں پیش ہوئے تو اس کے سوالات کا دندان شکن جواب دے کر اعلی دربار کو حیرت میں ڈال دیا۔ چنانچہ خلیفہ نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر لی اور نہایت اعداد و اکرام کے ساتھ آپ کو مصر رخصت کر دیا۔ تو حضرات محترم، یہ تھا ذنون مصری کا واقعہ۔ آپ نے کچھ نصیحتیں کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان پر 6 چیزوں کی وجہ سے تباہی آتی ہے۔ ایک اعمال صالحہ سے کوتاہی کرنا، ابلیس کا فرما بردار ہونا، موت کو قریب نہ سمجھنا، اور چوتھا یہ کہ رضائے الہی کو چھوڑ کر مخلوق کی رضامندی حاصل کرنا، پانچواں ہے کہ تقاضۂ نفس پر سنت کو ترک کر دینا، اور چھٹا ہے کہ اکابرین کی غلطی کو سند بنا کر ان کے فضائل پر نظر نہ کرنا اور اپنی غلطی کو ان کے سر تھوپنا۔ تو یہ مسلمانوں اور اللہ نے نصیحتیں کی ہیں۔ منقول ہے کہ موت کے قریب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کی کس چیز کو طبیعت چاہتی ہے؟ فرمایا میری خواہش صرف یہ ہے کہ موت سے قبل مجھے آگاہی حاصل ہو جائے۔ پھر آپ نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خوف نے مجھے بیمار کر دیا اور شوق نے مجھے جلا دیا، محبت نے مجھے فنا کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے، خوف نے مجھے بیمار کر دیا، شوق نے مجھے جلا دیا اور محبت نے مجھے فنا کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جلا دیا۔ اس کے بعد آپ پر غشی طاری ہو گئی، اور کچھ ہوش آنے کے بعد جب حضرت یوسف بن حسین نے وصیت کرنے کے لیے عرض کیا تو فرمایا کہ اس وقت میں خدا کے احسانات میں گم ہوں، اس وقت بات مجھ سے نہ کرو۔ اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ روایات میں آیا کہ آپ کے انتقال کی شب میں 70 اولیاء کرام کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور نے فرمایا کہ میں خدا کے دوست ذنون مصری کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ انتقال کے بعد لوگوں نے آپ کی پیشانی پر یہ کلمات لکھے ہوئے دیکھے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مر گیا، اور یہ بھی دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی تلوار سے مرا ہے۔ دھوپ کی شدت کی وجہ سے آپ کے جنازے پر پرندے سایہ فگن ہو گئے تھے۔ جس طرف آپ کا جنازہ گزرا وہاں مسجد میں مؤذن اذان دے رہا تھا، اور جس وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا تو آپ نے شہادت کی انگلی اٹھا دی، جس کی وجہ سے لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید آپ میں حیات آ گئی ہے، لیکن جب جنازہ رکھ کر دیکھا تو آپ مردہ تھے، اور جو شہادت کی انگلی تھی وہ اٹھی ہوئی تھی، اور بہت کوشش کے باوجود بھی سیدھی نہیں ہوئی۔ چنانچہ اسی طرح آپ کو دفن کر دیا گیا، اور آپ کی یہ کرامت دیکھ کر آل مصر آپ کو مسلسل اذیت پہنچانے پر بے حد نادم ہوئے، اور انہوں نے غلطیوں سے توبہ کی۔ آل مصر نے آپ کو زندگیت کا فتویٰ لگایا، لیکن جب آپ کی یہ کرامت دیکھی اور آپ کا مقام دیکھا تو انہوں نے توبہ کر لی اور آپ سے معافی مانگ لی۔ یہ تھا اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ، بالخصوص حضرت ذنون مصری رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ۔ اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ وہ کریم ہمیں اولیاء کرام کے مقام و مرتبہ کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔